بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہترین آیت، بلکہ اس تلاطم کے زمانے میں بہترین انسانوں کے لیے ایک نسخہ کی آواز آئی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ حقیقتاً اللہ کے ذکر سے انسانوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ کیونکہ کائنات کی اگر سوال کیا جائے کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے، یا یہ بولا جائے کہ کائنات کی سب سے قیمتی ترین چیز کیا ہے جس کی تلاش میں انسان کو رہنا چاہیے، اور جو انسان سے چھین لی جائے تو پھر کوئی چیز انسان کے کام نہیں آتی۔ آپ کے پاس مال ہو، دولت ہو، پر سکون نہ ہو تو اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس اولاد ہو پر اولاد سکون نہ دے تو ایسی اولاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے محلوں میں رہیں لیکن راتوں کو نیند نہ آئے، بے سکونی کے عالم میں رہو تو ان بڑے بڑے بنگلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کی ہر بندہ آپ کو پسند کرے، آپ کا دوست ہو، پر ان لوگوں سے آپ کو سکون نہ ملے تو ایسے رشتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کئی لوگ شادی کے بندھن میں آ جاتے ہیں لیکن گھروں میں سکون نہیں ہوتا۔ تو رشتہ بھی وہ کام کا جو انسان کو کیا دے، سکون دے۔ دوست بھی وہ کام کا جو انسان کو کیا دے، سکون دے۔ دولت بھی وہ جو انسان کو کیا دے، سکون دے۔ تو خدا کہتا ہے کہ اگر سکون کی تلاش میں ہو تو میں تجھے نسخہ بتا رہا ہوں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے کیا ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اب سوال ہے کہ کوئی ذکر خدا کرے پر سکون نہ ملے تو پھر کیا کرے؟ قرآن بھی پڑھے پر کہ مولانا سکون نہیں مل رہا، تلاوت بھی کرے پر کہے مجھے سکون نہیں مل رہا۔ یہی تو ابتداء اسلام سے ابھی تک کا مسئلہ یہ ہے کہ قاری تھے پر قاتل حسین بنے، حافظ قرآن تھے پر دشمن علی بنے۔ ایسے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے قرآن کو یاد کیا ہے پر مبغض اہل بیت بھی ہیں۔ تو یہ کون سا سکون ہے، یہ کون سی دولت ہے جس کا اشارہ خدا کر رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا ذکر کیا جائے۔ اگر وہی مجھے سکون نہ دے تو پھر ذکر کا فائدہ نہیں۔ سکون کس چیز میں؟ آپ یہاں سے نکلیں کہیں مولانا میں نے سکون لینا ہے، تو اگر کوئی مومن کہے کہ مولانا سکون کربلا میں ہے، اکثر کہا جاتا ہے کربلا مومن کی جنت ہے۔ اب جنت کا تصور جو سورہ رحمان نے دیا کہ جنت وہ جس میں حوریں، جنت وہ جس میں نہریں، جنت وہ جس میں شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، باغ و باغات، اور آپ یہاں سے کربلا پہنچے وہاں پہ نہ دودھ کی نہریں ہیں نہ شہد کی نہریں ہیں، 50 ڈگری کی گرمی ہے، پیدل چلتے 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 حسین کی زری تک پہنچے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، وجود پسینے سے شل ہو گیا، تھک کر ٹوٹ کر، اور جب بین الحرمین پہنچے تو کہا کہ کربلا مومن کی جنت ہے۔ تو پوچھنے والا تو پوچھے گا جناب جو جنت سورہ رحمان بتا رہی ہے جس میں حور ہے، غلما ہے، سکون ہے، آسائش ہے، آرام ہے، اور آپ ساری تکلیفوں کو طے کرنے کے بعد جب بین الحرمین پہنچے تو کہہ رہے ہو کربلا کیا ہے، جنت ہے، چہرے پہ تھکاوٹ بھی ہے، گھٹنوں میں تکلیف بھی ہے، پاؤں میں چھالے بھی ہیں، 50 ڈگری کی گرمی، یہ کیسی جنت ہے؟ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جنت ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ساری تھکاوٹوں کو اٹھا کر جب بین الحرمین پہنچے اور نگاہ حسین کی زری پہ پڑی تو ہر تھکاوٹ اتر گئی، ساری پریشانیوں کو لے کر جب وہاں پہنچے اور بس زری حسین کو دیکھنا تھا، ایسے لگا کہ زندگی میں جیسے کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ سوال کروں گا کہ یہ کربلا جو آپ کو سکون دے رہی ہے، کربلا مومن کے لیے دوا کا کام کرے، کربلا مومن کے لیے مرہم کا کام کرے۔ اب سوال ہے کہ کراچی میں سے کسی وہابی کو پکڑو اور اسے اسی کربلا لے جاؤ، 1 گھنٹہ اسے بٹھاؤ، مچھلی کی طرح تڑپے گا، کہے گا کس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا، یہ شرک کی جگہ، یہ بدعت کی جگہ، اسے تو سکون نہیں ملے گا، وہ تڑپے گا، وہ کہے گا مجھے یہاں سے نکالو، واپس مجھے کراچی بنوریا ٹاؤن بھیج دو تو بہتر ہے، یہ کہاں لے کر آپ نے مجھے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو سوال ہے ایک کربلا آپ کو سکون دے رہی ہے، کسی غیر کو سکون نہیں دے رہی۔ آپ نے کہا مولانا اللہ نے 10 سال کے بعد بیٹا دیا، جب اس بیٹے کو دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، مولانا اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، مولانا اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، مولانا اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، مولانا اپنے والد کو دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا جناب آپ کا بیٹا ہے، مسجد میں لائیے، سارے مسجد والوں کو کہتے ہیں وہ بھی دیکھیں ان کو ملتا ہے کہ نہیں۔
پتا چلا کہ میرا بیٹا مجھے سکون دے رہا ہے، دوسروں کو نہیں دے رہا. شرارت کریں کہیں گے اس نے سکون تباہ کر کے رکھ دیا ہے، مسجد کا آرام تباہ کر کے رکھ دیا ہے، لیکن مجھے سکون دے رہا ہے. شرارت بھی کرے جو بھی کرے، بس کہوں نظروں کے سامنے رہے، مجھے کیا دے رہا ہے؟ سکون دے رہا ہے. اسی طرح کربلا مجھے سکون دے رہی ہے، کسی مبغض علی کو سکون نہیں دے رہی. اگر کوئی مومن کہے کہ علی کے ذکر سے سکون ملتا ہے، کہ رسول خدا یہ نہ کہتے کہ علی کا ذکر کرو، اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھنا مومن ہے، اگر چہرہ بگڑ جائے تو سمجھنا منافق ہے. مطلب علی کا ذکر کسی کو سکون دیتا ہے، کسی کا سکون تباہ کر دیتا ہے. عجب ہے کہ ایک چیز کسی کو سکون دے، دوسرے کا سکون لے. عجب ہے کربلا مومن کو سکون دے، دوسرے کا سکون لے. عجب ہے علی کا ذکر کسی کا چہرہ پھول کی طرح کھلا دے، کسی کا چہرہ مرجھا دے. تو پتا چلا کہ ذکر میں سکون نہیں، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں سکون ہے. اب جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ سکون کیسے دے رہا ہے؟ کربلا ایک کو سکون دے، دوسرے کو نہ دے. جسے دے رہی ہے اسے کیوں دے رہی ہے، اور جسے نہیں دے رہی اسے کیوں نہیں دے رہی؟ میرا بیٹا مجھے سکون کیوں دے رہا ہے، دوسروں کو کیوں نہیں دے رہا؟ میرا والد دیکھو مجھے سکون دے رہا ہے، شاید دوسروں کے ساتھ بیٹھے ان کو سکون نہ ملے. تو پتا چلا کہ سکون لوگوں میں نہیں ہے، سکون اشخاص میں نہیں ہے، سکون چیزوں میں نہیں ہے، سکون دیواروں میں نہیں ہے، سکون لوگوں میں نہیں ہے، سکون شخصیتوں میں نہیں ہے، سکون نہ اولاد میں ہے، نہ ازواج میں ہے، نہ ماں باپ میں ہے. سکون کس چیز میں ہے؟ فرمایا سکون تجھے وہ محبت دیتی ہے جو تیرے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے. سکون ایک ایکسٹرنل چیز کا نام نہیں ہے، سکون ایک انٹرنل چیز کا نام. ہو سکتا ہے کسی دیوار پر پڑی ہوئی تصویر کو دیکھو تو میں سکون ملے. جناب یہ تصویر سکون نہیں دے رہی. تصویر کو دیکھنے سے پہلے اس تصویر کی محبت تیرے دل میں تھی. زری کو دیکھنے سے پہلے حسین تیرے دل میں زری بنا کے بیٹھے تھے. علی کا ذکر کرنے سے پہلے اپنے قلب میں علی کی محبت و معرفت کو تو نے بسایا ہوا تھا. یہ باہر اس محبت کا عکس ہوتا ہے جس پہ آنکھ اور نگاہیں پڑتی ہیں. باہر کی چیزوں میں سکون نہیں ہے، سکون اندر کی محبت میں ہے. اب جس سے محبت ہو جائے تو محبوب کو دیکھو تو سکون ملتا ہے، اور محبوب کی ہر چیز اگر نظر پڑ جائے تو سکون ملتا ہے. باپ بڑا پیارا تھا، باپ کے کپڑوں پر بھی نگاہ پڑے تو سکون ملتا ہے. ماں بڑی پیاری تھی، دنیا سے چلی گئی، اس کے مسلح پر بھی نگاہ پڑتی ہے تو سکون ملتا ہے. بیٹا بڑا پیارا تھا، چلا گیا، اس کی کسی کتاب پر بھی نگاہ پڑ جائے تو سکون ملتا ہے. حسین بڑے پیارے تھے، اب اس کی چاندی کی زری پر بھی نگاہ پڑے تو سکون مل جاتا ہے. عباس کے عالم پر بھی نگاہ پڑے تو سکون مل جاتا ہے. تو فرمایا سکون باہر والے سے نہیں ہے، سکون اندر والے سے ملتا ہے. اب اگر کسی کی محبت تیرے دل میں آ گئی اور محبوب کا چہرہ باہر نظر آ جائے تو سکون مل جاتا ہے، محبوب کی آواز نظر آ جائے تو سکون مل جاتا ہے. علی سے محبت ہی کلام علی نہج البلاغہ میں نظر آ جائے تو سکون مل جاتا ہے. تو قرآن اسی کو سکون دیتا ہے کہ جس کو قرآن کے ذاکر سے محبت ہو جائے، یعنی جس نے ذکر کیا وہ محمد تھے اور جس نے ذکر دیا وہ اللہ تھا. جب تک اللہ کی محبت نہیں تو اللہ کا کلام بھی مجھے سکون نہیں دے سکتا. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے رب کی محبت کو پیدا کرو. رب کی محبت آ گئی تو اس کے کلام سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. حسین کی محبت آ گئی تو زری سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. اس بدبخت کو سکون کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ اس کے دل میں محبت حسین نہیں ہے. یہی چہرہ ہے میرے آقا کا، حبیب دیکھے تو سکون ملے. اور یہ شمر ہے جو سینے پہ سوار ہے اور چھری چلا رہا ہے. کوئی دیدار کے لیے ترسے، کوئی ہاتھ میں چھری لے کے اس کا گلا کاٹے تو پتا چلا کہ انسان کا دار و مدار ہی محبت ہے. ہم صبح سے شام تک جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ محبت کی خاطر کرتے ہیں. باپ کمانے نہ جائے اگر اولاد کی محبت نہ ہو، اولاد فرما بردار نہ بنے اگر ماں باپ کی محبت نہ ہو، مومن مسجد میں نہ آئے اگر خدا کی محبت نہ ہو، کوئی ذکر حسین سننے نہ آئے اگر حسین کی محبت نہ ہو. عاشورہ کا جلوس نکلتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں. دیکھیے سیاسی جلسے ہوتے ہیں، بسیں بھیجی جاتی ہیں،
پیسے دیے جاتے ہیں، کھانے کی لالچ، نوکریوں کی لالچ دی جاتی ہے، لیکن جب ذکر حسین ہوتا ہے، عاشور کا جلوس ہوتا ہے، نہ کسی کے لیے بس بھیجی جاتی ہے، نہ کسی کو کھانے کی لالچ دی جاتی ہے۔ یہ کون سا کرنٹ اور گریوٹی ہے جو اس کو گھروں سے اٹھا کے فرش اعضا پہ لاتی ہے؟ فرمایا یہ کوئی اور گریوٹی نہیں، یہ کشش محبت ہے کہ بستر کے سکون کو چھوڑ کے ذکر حسین کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اپنی آسائش کو چھوڑ کے یہ کربلا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو دنیا والوں کو شاید آپ دیوانے لگو کہ بھائی 4 لاکھ 3 لاکھ خرچ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ کربلا جا رہے ہیں۔ تو دنیا دار بندہ سوچے گا کوئی سرسبز جگہ ہوگی، کوئی مزیدار جگہ ہوگی، کوئی پکنک پوائنٹس ہوں گے، اور وہ بندہ چلا گیا اور اس کو اگر عشق حسین نہ ہو تو کہے گا یہ تو دیوانے ہیں۔ ایک ایسی جگہ پہ چلے گئے، عجیب سی سرزمین ہے، صحرائی زمین ہے، اور وہاں پہ چاندی کی اور سونے کا گنبد ہے، اس کے عشق میں اپنا مال لٹا رہے ہیں۔ وہیں پہ دوسرا بندہ ہے، اس کے دل میں ترکی کی محبت، تھائی لینڈ کی محبت، ملیشیا کی محبت، وہ اپنا پیسہ کہاں لگاتا ہے؟ وہاں لگاتا ہے۔ اب اپنی نسلوں کو دیکھو کہ بیٹا 4 لاکھ ہیں، یورپ کا وزٹ کرنا ہے یا ذریعہ حسین، تو اس کی محبت اندر سے بولے گی۔ اگر بولے کہ بابا یورپ جانا ہے تو سمجھو حسین کا عشق کم ہے، یورپ کی محبت زیادہ ہے۔ ہمارے ایکشنز کے پیچھے جو ری ایکشنز آتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ محبت ہے۔ آپ کا موشن جو آپ کو حرکت میں وجود میں لاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے۔ اب اگر مولا حسین سے محبت ہے تو حبیب اپنا گھر چھوڑ کے کربلا کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ محبت صرف حبیب کو شہادت کے مقام پہ لائی، یہی محبت ہے جو مد مقابل تھے، انہوں نے بھی اپنی جانیں دی۔ کربلا میں حضرت عباس اگر شہید ہو رہے ہیں تو لشکر یزید میں کئی ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گوائی ہیں۔ عمرو بن عبد بھی تو تھا جو امیر المؤمنین کی تلوار سے 2 ٹکڑوں میں بدل گیا۔ سوال ہے کہ عمرو کس محبت میں آیا کہ مولا نے کہا اب بھی وقت واپس چلا جا، ابو تراب کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے واپس کیسے جاؤ؟ عورتیں ہنسیں گی، کہیں گی عرب کا اتنا بہادر میدان کو چھوڑ کے بھاگ گیا، وہ اپنی ذات کی محبت میں اتنا دیوانہ تھا کہ مرنا پسند کیا لیکن اسلام کو قبول کرنا پسند نہیں کیا۔ تو یہ محبت ہے جو انسان کو عرش پہ بھی لاتی ہے، یہ محبت ہے جو بندے کو فرش پہ بھی لاتی ہے، یہ محبت ہے جو انسان کو جنتی بھی بناتی ہے، یہ محبت ہے جو انسان کو جہنمی بھی بناتی ہے۔ اب سوال ہے کہ اگر محبتیں عاقلانہ ہوں تو انسان در جنت تک پہنچ جائے، اگر محبت جاہلانہ ہو تو انسان در جہنم تک پہنچ جائے۔ اب یہ ہمیں کون سکھائے گا کہ کون سی محبت اچھی ہے، کون سی محبت بری ہے؟ اصلاً معیار محبت کیا ہے؟ میں کس کو دیکھ کے سیکھوں کہ کس سے محبت کرنی ہے، کس سے محبت نہیں کرنی؟ تو خدا نے محبتوں کے نظاروں کو دکھانے کے لیے اپنے حبیب کو کائنات میں بھیجا کہ دیکھو مصطفیٰ جس سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا، مصطفیٰ جس کے عشق کا بولے تو اس سے عشق کرنا۔ دیکھو یہ نماز میں اپنے کاندھوں پہ کس کو بٹھاتا ہے، دیکھو یہ کس کے دروازے پہ جا کے سلامیاں دیتا ہے، دیکھو یہ کس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کس کے لیے کہتا ہے کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ کس کے لیے کہتا ہے کہ اگر یہ اس سے ناراض ہو جائے تو سمجھنا میں ناراض ہو گیا، اور اگر میں ناراض ہو گیا تو سمجھنا خدا ناراض ہو گیا۔ تو فرمایا پاک محبت اور نجس محبت کا معیار، اور اس کے لیے قرآن نے آواز دی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ کچھ ایسے ہیں جن کو میں نے ہر طرح کی نجاست سے دور رکھا ہوا ہے، کہ جو ہر طرح کی نجاست سے دور ہے اس کا وجود بھی پاک ہے، اس کی محبت بھی پاک و پاکیزہ ہے۔ فرماتے ہیں کائنات میں کئی چیزوں پہ کرنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ اگر ڈیلی بیسس پہ کرو اور سکون حاصل نہ ہو تو پھر معصوم سے شکایت کر سکتے ہو۔ ایک تو خدا کی محبت کو پیدا کرو اور حکم قرآن کہلاؤ بذکر اللہ تطمئن القلوب، پر اگر سکون لینا چاہتے ہو تو کم از کم ڈیلی 50 آیتیں قرآن کی پڑھا کرو۔ کئی ایسے علماء گزرے ہیں جو 3 دن میں 1 ختم قرآن دیا کرتے تھے۔ آج آپ کی نسلیں قرآن پڑھتی کتنا ہے؟ ڈیلی 4 آیتیں، 10 آیتیں، کم از کم منیمم 50 آیتیں۔ اس کے فزیکل فائدے بھی ہیں، اس کے اسپریچول بھی فائدے ہیں، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے قرآن پڑھے اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن اگر قرآن میں غور و فکر کر کے پڑھے اس کا فائدہ اس سے کیا ہے؟ زیادہ ملتا ہے، کیونکہ قرآن انسان کے دل کو کیا کرتا ہے؟ نورانی کرتا ہے۔ اب آپ سے ایک سوال ہے چوتھے امام کا فرمان، اگر آپ کو بولا جائے کہ آپ ایک دن صبح کو اٹھیں اور آپ کو پتا چلے کہ کراچی میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے مر چکے ہیں، آپ اکیلے ہیں پورے شہر میں، تو ایک عجیب سی وحشت آپ کے وجود کو پکڑے گی،
ہمسائے میں کہ کوئی نہیں، ادھر کے کوئی نہیں، گھر میں دیکھا سارے دنیا سے جا چکے ہیں، پورے کراچی میں جس بھی سڑک پہ جا رہے ہیں کوئی بندہ ہی نہیں، تو آپ کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ وحشت پیدا ہوگی۔ پھر کبھی کوئی کہ آپ صبح اٹھیں گے پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہوگا، مطلب ایک آپ ہی ہو، سب مر چکے ہیں۔ اس کو سوچ کے بھی انسان کو کیا آتی ہے؟ وحشت آتی ہے۔ لیکن کبھی کوئی بولے پوری دنیا میں کوئی نہیں، صرف آپ اکیلے بندے زندہ ہو، تو انسان کا وجود وحشت زدہ ہو جاتا ہے۔ نہ رشتہ دار، نہ کوئی دوست، مطلب جہاں جاؤں گاڑی پہ بیٹھ کے چلتا جاؤں صرف مردے نظر آئے اور ایک بندہ بھی زندہ نہ ہو، انسان کا وجود کس میں آ جاتا ہے؟ وحشت زدہ ہو جاتا ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں اگر زین العابدین اگلے دن اٹھے اور یہ خبر ملے کہ دنیا میں ایک بندہ بھی باقی نہیں ہے، تو میرے مولا فرماتے ہیں ہر بندہ وحشت زدہ ہوگا، کیونکہ اٹھے گا نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی چرن، نہ کوئی پرن، کوئی خلقت خدا کائنات میں زندہ نہ ہو۔ میرے چوتھے وہ فرماتے اگر ایسا وقت آئے کہ سب مر جائیں اور میں اٹھوں اور میں زندہ رہوں، تو فرماتے اگر اس وحشت زدہ عالم میں زین العابدین کے پاس قرآن ہو، فرمایا کوئی چیز مجھ سے سکون کو چھین نہیں سکتی، میری تنہائیوں کے لیے قرآن کافی ہے، اور میں قرآن پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ کئی لوگ ہیں جو اسی قرآن سے مانوس ہوئے اور سکون پائے۔ آپ نے ٹک ٹاک کا نام سنا ہوا ہے، ایک ہے محمد ٹک ٹاک، یہ سافٹ ویئر نہیں، اس شخص کا نام ٹک ٹاک تھا۔ جب مسلمان ہوا تو اس نے اپنا نام کیا رکھا؟ محمد رکھا، لیکن عرف اس کا ٹک ٹاک تھا۔ آپ جب گوگل پہ سرچ کریں گے اس کی قرآن کا ترجمہ بھی آپ کو ملے گا۔ 1914 میں شاید پیدا ہوا، مرحوم بھی ہو چکا ہے۔ یہ آیا پاکستان ایسے وزٹ کرنے، کہتا جہاں میں رکا وہاں پہ ایک مصر کا بندہ تھا، اور جب وہ صبح کو قرآن پڑھتا تھا تو اس کی آواز مجھے کیا کرتی تھی؟ بڑا کھینچتی تھی، کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن میرے دل کو بڑا سکون دیتا تھا۔ کہہ رہا میں جتنے دن رہا تو مجھے ایک ایڈکشن ہو گئی قرآن کو سننے کی۔ تو وہ شخص کے پاس گیا، میں نے کہا تم کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا قرآن۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا کلام ہے۔ میں نے کہا میں سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھاؤ کہ اس کے سمجھنے کے لیے تمہیں عربی پڑھنی پڑے گی۔ کہتا ہے اس کلام کی اٹریکشن اتنی تھی میں نے اس کے لیے عربی سیکھی، اور جب عربی سیکھی اب جب قرآن کو پڑھا تو خدا کی محبت دل میں آئی اور میں نے دین اسلام کو کیا کر دیا؟ اختیار کر دیا۔ پھر اس بندے نے اتنا پڑھا، اس نے قرآن کا ترجمہ کیا، اور اس کی کئی کتابیں اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں۔ تو قرآن کے کلام میں تاثیر اتنی، آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے نو کے نیزہ پہ کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا۔ لوگوں کو بتانے کے لیے اگر حسین کو بھی سکون کوئی ذات دیتی ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ قرآن کی ذات ہے۔ زندان شام رات کے اندھیروں میں سیدہ زینب کیا پڑھ رہی ہیں؟ قرآن پڑھ رہی ہیں۔ دوسری چیز قرآن کے ساتھ جو سکون دیتی ہے، کہتے رسول خدا نے اپنی انگشت اول انگشت شہادت کو ایسے کھڑا کیا، پھر اپنی دوسری انگلی کو اس انگلی کے ساتھ ملایا۔ علماء کہتے ہیں کہ کوئی اور انگلی کیوں نہیں ملائی، پہلی انگلی کیوں ملائی؟ کیونکہ دونوں انگلیاں برابر ہیں۔ اگر میں چھوٹی انگلی ملاؤں تو وہ چھوٹی ہے، اگر انگوٹھا ملاؤں تو چھوٹا ہے۔ کہ ان دونوں کو ملا کر کہا کہ قرآن اور اہل بیت اسی طرح برابر ہیں۔ فرمایا مومن کو قرآن بھی سکون دیتا ہے اور ذکر اہل بیت بھی سکون دیتا ہے، کہ یہ دو چیزیں تا قیامت آپس میں جدا نہیں ہوں گی، کہ جو مقام قرآن کا وہی مقام اہل بیت کا، کہ جس نے ان دونوں چیزوں کو ثقلان کو اپنی زندگی میں تھامے رکھا خدا اسے کیا دے گا؟ سکون دے گا۔ تو کم از کم دن میں 50 آیتیں قرآن کی پڑھے خدا سکون عطا کرے گا، اور کم از کم ڈیلی ذکر اہل بیت کرے خدا سکون دے گا۔ 50 آیتیں قرآن کی پڑھوں اور ساتھ میں ایک زیارت عاشورہ پڑھوں، 50 آیتیں قرآن کی پڑھوں زیارت آل یاسین پڑھوں، 50 آیتیں قرآن کی پڑھوں زیارت جامع کبیرہ یا صغیرہ پڑھوں، 50 آیتیں قرآن کی پڑھوں اور ساتھ میں ایک سے زیارت وارثہ پڑھوں یا دعائے عہد پڑھوں۔ مطلب ذکر قرآن بھی ہو اور ذکر اہل بیت بھی ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں مومن کی زندگی میں آ جائے خدا اس کی دنیا میں بھی سکون دیتا ہے، خدا اسے آخرت میں بھی سکون دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ واللہ جنہوں نے قرآن کو لیا پر آل کو چھوڑا وہ بھی گمراہی میں، اور جو اہل بیت کو لیں اور قرآن کو چھوڑیں وہ بھی گمراہی میں۔ پر میں دونوں چیزیں جس کی زندگی میں ہوں، گھر میں علم بھی لگا ہے تو قرآن بھی ہو، ڈیلی علم کو بوسہ دیتے ہو ایک بوسہ قرآن کو بھی دیا کرو، 1 گھنٹہ مجلس حسین میں آتے ہو تو آدھا گھنٹہ جا کے قرآن کی تلاوت بھی کیا کرو۔ زندگی میں اعتدال ہونا چاہیے۔ ہو نہیں سکتا کہ کلام معصوم میں اگر شبہات پیدا ہو جائیں ان کو کس کے ساتھ ملایا کرو؟
قرآن کے ساتھ ملایا کرو. کئی ایسی باتیں معاشرے میں آ جاتی ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر ڈیلی قرآن پڑھے، قرآن وہ چیز ہے تو انسان کی زندگی کو نورانی بنا دیتی ہے. تبھی معصوم فرماتے ہیں 2 سورتیں اگر انسان روٹین سے پڑھے، کا مولا کون سی؟ فرمایا 1 سورہ یاسین اگر ڈیلی پڑھے تو جب بدن سے روح نکلے گی تو اللہ ملائکہ کو کہے گا بڑے سکون سے اس کی روح کو نکالو، کیونکہ یہ قلب قرآن یاسین کو پڑھا کرتا تھا. دوسرا